عزیز آباد کے بعد بہادر آباد میں بھی تالے، کراچی میں ایم کیو ایم پاکستان کے مرکز پر خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال گروپ کے درمیان جھگڑا، مار پیٹ اور فائرنگ۔ بہادر آباد مرکز پر خالد مقبول صدیقی کے گروپ کا جشن آزادی کی تقریبات پر اجلاس ہو رہا تھا۔ اس دوران مصطفیٰ کمال گروپ کے لوگ انیس قائم خانی کی سربراہی میں اپنا اجلاس کرنے مرکز پہنچے۔ انتظامیہ کو روکنے کی کوشش پر فائرنگ کی گئی اور تشدد ہوا۔ جھگڑا رابطہ کمیٹی کے کمرے میں ہوا، ایک دوسرے کو کرسیاں ماری گئیں۔ ہنگامے کے دوران ڈی وی آر سسٹم کو نقصان پہنچایا گیا، کچھ کارکنان ڈی وی آر سسٹم بھی ساتھ لے گئے۔ لڑائی کے بعد بہادر آباد مرکز کو تالا لگا دیا گیا۔ اطراف میں پولیس اور رینجرز اہلکار موجود۔ ایم پی اعجاز الحق کا کہنا ہے، انیس قائم خانی نے مجھے کمرے میں تھپڑ مارا۔ ذاکر حسین کو ایم پی فرحان انصاری اور دیگر نے تشدد کر کے زخمی کر دیا۔ کہا گیا کہ یہ لندن والے ہیں، انہیں مارو۔ سابق گورنر کامران ٹسوری کا اظہار افسوس، کہا صورتحال پر دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ پارٹی قائدین دانش مندی اور تحمل کا مظاہرہ کریں۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا طنز، کہا چلے تھے سندھ کو تقسیم کرنے مگر اپنے ہی گھر کو سنبھال نہ سکے، جو دوسروں کو بانٹنے نکلے تھے آج خود دھڑوں میں بٹ چکے ہیں۔ آزاد کشمیر الیکشن کے دوسرے مرحلے میں بھی نون لیگ کا پلڑا بھاری۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے کے مطابق مہاجرین کی 11 نشستیں نون لیگ نے جیتیں، 4 پر پیپلز پارٹی کامیاب۔ مزید 3 نشستوں پر نون لیگ اور 2 پر پیپلز پارٹی آگے۔ مظفر آباد کے 8 اور مہاجرین کی 12 نشستوں پر انتخابات ہوئے، ووٹوں کی گنتی جاری۔ راولپنڈی سمیت مختلف علاقوں میں لیگی کارکنوں کا جشن، مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔ آزاد کشمیر اسمبلی کے انتخابات کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق اہل 30 مظفر آباد پر نون لیگ کے مصطفیٰ بشیر نے میدان مار لیا، اہل 35 پر نون لیگ کے چودھری اسماعیل گجر، اہل 36 پر نون لیگ کے حسن حافظ رضا کامیاب، اہل 37 پر نون لیگ کی مریم جاوید کامیاب، اہل 38 پر نون لیگ کے چودھری ذیشان فاتح رہے، اہل 39 پر نون لیگ کے راجہ صدیق کامیاب ہوئے، اہل 41 سے نون لیگ کے عامر شاہ نے کامیابی سمیٹی، اہل 42 پر نون لیگ کے شوکت علی شاہ کامیاب رہے، اہل 43 نون لیگ کے محمد یاسین لون فاتح رہے، اہل 44 میں نون لیگ کے محمد احمد رضا قادری کامیاب، اہل 25 نون لیگ کے شاہ غلام قادر کامیاب ہوئے، اہل 29 پر پیپلز پارٹی کے امیدوار مختار عباسی کامیابی قرار پائے، اہل 40 پر پیپلز پارٹی کے عامر عبدالغفار فاتح رہے، اہل 45 پر پیپلز پارٹی کے عبد الماجد خان اور اہل 33 پر پیپلز پارٹی کے دیوان علی کامیاب رہے۔ مظفر آباد کے کئی پولنگ اسٹیشنز پر تشدد، بلوے اور ہنگامہ آرائی کی شکایات موصول ہوئی۔ فائرنگ سے جیالہ مشتاق شاہ جان سے گیا۔ پی پی نے کارکن کے قتل کا الزام مسلم لیگ نون پر ڈال دیا۔ اہل 29 مظفر آباد سٹی وارڈ نمبر 8 میں جھگڑا، اہل 29 مظفر آباد گورنمنٹ گرلز سیکنڈری اسکول میں بیلٹ باکس سے جعلی ووٹ برآمد۔ پریزائڈنگ افسر نے بتایا 49 ووٹوں پر ایک جماعت کی جعلی مہر والے ووٹ باکس سے نکلے۔ مہاجرین کی نشست کے انتخاب کے دوران ایبٹ میں لیگی رکن اسمبلی شائستہ جدون پولیس اہلکاروں سے لشکری۔ پسرور میں سیاسی جماعتوں کے کارکنوں میں جھگڑا، بارشوں اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث اہل 27 مظفر آباد 1 میں پولنگ ملتوی، 4 اگست کو پولنگ ہوگی۔ اہل 28 مظفر آباد 2 لچراٹ کے 54 پولنگ اسٹیشن پر پولنگ ملتوی۔ ان پولنگ اسٹیشن پر انتخابی سامان وقت پر نہیں پہنچ سکا تھا۔ دھاندلی کرنے والے فریق کے اعتراف کے باوجود الیکشن کمیشن شکایات پر کارروائی میں ناکام رہا۔ الیکشن کمیشن پہلے مرحلے میں کارروائی کرتا تو دوسرے مرحلے پر اعتماد بحال ہو جاتا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے پیپلز پارٹی دھاندلی زدہ حلقوں میں دوبارہ انتخابات کا مطالبہ کرنے کا حق محفوظ رکھتی ہے۔ بلاول بھٹو نے ایکس پر لکھا، چودھری لطیف اکبر پر حملہ قابل مذمت ہے۔ نون لیگ کی شرپسندوں نے صدر آزاد کشمیر پر حملہ کیا۔ اہل 31 میں پی پی کارکن مشتاق شاہ کو شہید کیا گیا۔ نون لیگ گولی اور لاٹھی کے زور پر عوام کے ووٹ پر ڈاکہ مار رہی ہے۔
لطیف اکبر صاحب صدر آزاد کشمیر ہیں اس وقت، وہ اپنے پولنگ اسٹیشن پہ گئے ہیں ووٹ کاسٹ کرنے. سادات فیملی کے ساتھ ان کی فیملی کا جھگڑا ہے، ان کے ساتھ ان کی تکرار ہوئی ہے. انہوں نے قاتلانہ حملہ بنایا. بلاول بھٹو زرداری صاحب سے یہ کہوں گا، آپ اپنے لوگوں کو دیکھیں، غلط انفارمیشن دے کے آپ سے غلط باتیں کروائی. بلاول بھٹو کو غلط معلومات دی گئیں. وہ بڑے لیڈر ہیں، صورتحال کو سمجھیں. صبح سے کہا جا رہا ہے کہ قاتلانہ حملہ ہو گیا، صرف تکرار ہوئی ہے جس کو انہوں نے قاتلانہ حملہ بنا دیا. وہاں پر کہیں کسی کو ایک مکہ بھی پڑا ہو تو نون لیگ قیادت ذمہ دار ہے. وزیراعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کی پریس کانفرنس کا مشتاق شاہ نامی شخص کو دھکا لگا جس سے وہ گرے، لیکن انہیں کچھ نہیں ہوا تھا. مبینہ طور پر مشتاق شاہ کو ہارٹ اٹیک سے انتقال کا قتل کا نام دیا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی صبح 10 بجے سے دھاندلی کا شور کر رہی ہے. میرپور میں ہارنے کے بعد انہوں نے دھاندلی کے الزامات لگائے. پیپلز پارٹی کے ایم این اے صلاح الدین جنیجو سندھ پولیس کے اہلکاروں مسلح گارڈز کے ساتھ پولنگ اسٹیشن میں مداخلت کرتے رہے. لوگوں کے روکنے کے بعد ایم این اے کے گارڈز نے فائر کیا. ہمیں کہتے ہیں الیکشن کو گلو بٹ کا الیکشن نہ بنائیں. سندھ کے ایم این اے کا سندھ پولیس کے ساتھ یہاں کیا کام؟ کہ دھاندلی سے ممبر بننے سے بجائے عزت سے جو ہار ہوتا ہے حلقے میں اس کی عزت ہوتی ہے. یہ جو مینڈیٹ آپ لینے جا رہے ہیں وہ زبردستی کا ہے، وہ جعلی ہوگا، اس میں جان نہیں ہوگی. آپ حالات کو مزید خراب کریں. پاکستان پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر انتخابات میں مسلم لیگ نون پر دھاندلی کا الزام لگا دیا. جعلی ووٹوں سے جیتنے والا عوامی نمائندہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی رہنما راجہ پرویز اشرف کی پریس کانفرنس. کہا آزاد کشمیر میں 150 افراد جتھے کی شکل میں پولنگ اسٹیشنز کے باہر کھڑے رہے. ہمارے کارکن جاں بحق 3 زخمی ہوئے. نون لیگ الیکشن چوری کو معمولی واقعہ قرار دیتی ہے. نون لیگ کا قائم مقام صدر پر حملے کو تکرار کہنا افسوسناک ہے. نون لیگ والے یاد رکھیں بیلٹ پیپرز جھوٹ نہیں بولتے. یہ کس قسم کے انتخابات کروائے جا رہے ہیں؟ ایسے پولز جس میں اس قسم کے ہتھکنڈے استعمال کیے جا رہے ہوں ان کو ہم فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز نہیں سمجھتے، اور نہ ہی ایسے نتائج کو ہم تسلیم کریں گے جس میں اس قسم کے بیلٹ پیپر یوز کی گئے ہوں. جبر دھونس اور دھاندلی سے یہ لوگ انتخابات جیتنا چاہتے ہیں. 2024 میں بھی عوام نے انہیں مسترد کیا. ادارے دیکھ لیں کس طرح کے انتخابات کرائے جا رہے ہیں. اس طرح کے انتخابات عوامی رائے کو کچل نہیں سکتے. رہنما پیپلز پارٹی نیر بخاری کہتے ہیں ان کے وزراء شفاف الیکشن کی غلط بیانی کرتے ہیں. نون لیگ کے کارکنوں کو اسٹامپ شدہ بیلٹ پیپرز تقسیم کیے گئے. اہل 31 کے پولنگ اسٹیشنز پر نون لیگ کے کارکنوں نے حملہ کیا. الیکشن کمیشن سے نوٹس نہ لے قانونی کارروائی کے احکامات دے. الیکشن کمیشن ہونڈا عناصر کو قانون کے حوالے کرنے کے احکامات دے. قائم مقام صدر آزاد کشمیر چودھری لطیف اکبر کہتے ہیں پولنگ اسٹیشنز کے دورے کے دوران نون لیگ کے لوگوں نے حملہ کیا. حملے کے دوران مجھ پر تشدد کیا اور اسلحہ لہراتے ہوئے وہاں سے فرار ہو گئے. ظفر آباد اور پورے پنجاب میں جو کشمیر کا الیکشن ہو رہا ہے اس میں ایک جماعت جس کو شکست ہوئی ہے وہ زاروں قطار رو رہی ہے. رونے سے نہ الیکشن لڑے جاتے ہیں، رونے سے نہ الیکشن جیتے جاتے ہیں، رونے سے نہ ووٹ لیے جاتے ہیں. دھمکیاں لگانے سے، الزامات لگانے سے الیکشن نہیں جیتے جاتے. کسی کا رونا بتا رہا ہے میرپور کے بعد مظفر آباد میں بھی شیر جیت رہا ہے. میرے بھائی الیکشن رونے سے نہیں جیتے جاتے، الیکشن لڑنا پڑتا ہے. صدر ٹرمپ کا ایران پر حملہ مؤخر کرنے کا اعلان. ٹروتھ سوشل پر لکھا ایران اور مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک کی درخواست پر حملہ منسوخ کیا. حملے کی منسوخی فوری معاہدے سے مشروط ہے. بصورت دیگر ایران دوسری جنگ عظیم جیسی تباہی کے لیے تیار ہے. اسرائیل نے بھی حملہ مؤخر کرنے پر اتفاق کیا. سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا صدر ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ. امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق سعودی ولی عہد نے کہا ایران پر فوجی کارروائی کے بجائے خطے میں کشیدگی کم کرنے کی کوشش کی جائے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ٹیلی فونک رابطہ. ایرانی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق عباس عراقچی نے سعودی عرب اور ترک وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا. خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا.
قطر بھی مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے کے لیے متحرک. وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کا سعودی عرب، اردن اور کویتی وزرائے خارجہ سے رابطے. تمام فریقوں پر سفارتکاری کا راستہ اپنانے پر زور دیا. سعودی عرب اور اردن کے وزرائے خارجہ کا کہنا تھا کہ آزاد جہاز رانی کے لیے مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کی ضرورت ہے. ایرانی میڈیا نے آبناء ہرمز کھولنے کی خبریں مسترد کر دی. نیوز ایجنسی فارس کا کہنا ہے کہ ایران کی آبناء ہرمز سے متعلق پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. ایران نتائج کے بغیر مذاکرات کی توقع نہ رکھے. ایران نے برسوں جھوٹ بولا اور معاہدے توڑے ہیں. صدر ٹرمپ ضرورت پڑنے پر کارروائی سے گریز نہیں کریں گے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں ایران نے پہلے کبھی ٹرمپ جیسے صدر کا سامنا نہیں کیا. کراچی سمیت ملک کے مختلف شہروں کے عوام کا نئے انتظامی یونٹس کی تجویز کا خیر مقدم. انتظامی بنیادوں پر نئے صوبے بننے چاہیے. پشاور کے شہریوں اور تاجروں نے بھی مطالبہ کر دیا. کہا موجودہ ملکی نظام سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا. چھوٹے صوبے بنانے سے ملکی معیشت بھی پھلے پھولے گی. صوبوں کی ضرورت کے حساب سے انتظامی یونٹس بنائے جائیں. چھوٹے صوبوں کا کنٹرول اور انتظام آسان ہوگا. غزہ میں جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فوج کے حملے، 8 فلسطینی شہید، متعدد زخمی. اسرائیلی فوج نے جنوبی علاقے اور ریس میں ایک گھر کو ڈرون سے نشانہ بنایا. 2 فلسطینی شہید. اسی علاقے میں شاہراہ پر حملے میں 1 فلسطینی شہید ہوا. مانسون سسٹم سندھ پہنچ گیا. ٹھٹا، حیدرآباد، بدین، ٹنڈو محمد خان، نگر پارکر اور اسلام کوٹ سمیت دیگر اضلاع میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش. تھر پارکر میں بارش کے پانی میں ڈوب کر مزید 2 افراد جاں بحق. آج اموات کی مجموعی تعداد 5 ہو گئی. نوجوان عتیق ڈیپٹو میں قدرتی تالاب میں ڈوب گیا. 13 سالہ چرواہا کلدیپ نگر پارکر میں ڈوب کر جان سے گیا. محمد میں موسلادھار بارش سے پشاور، باجوڑ، شاہراہ، کڑپا کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ. شاہراہ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے مکمل بند. مسافروں اور مقامی آبادیوں کو مشکلات کا سامنا. دریاؤں میں سیلابی صورتحال. دریائے لہڑی ہیڈ گوگی کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب. وزیر آباد کے مقام پر نالا پھلکوں میں سطح بلند. دریائے چناب میں ہیڈ مرالہ کے مقام پر اونچے درجے. ہیڈ خانکی اور قادر آباد پر درمیانے درجے کا سیلاب. دریائے سندھ میں کالا باغ، چشمہ، گڈو اور سکھر کے مقامات پر نچلے درجے کا سیلاب.